کیا کہا کہ بخاری اور مسلم میں صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں آئی ہے، میں نہیں مانتا۔ جب امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں صراحت کے ساتھ بات آئی، انہوں نے کہا میں وہ بھی نہیں مانتا، حالانکہ دونوں کے بارے میں اجماع بھی ہے، شیعہ سنی کا آپس میں اجماع ہے، شیعہ سنی اجماع ہے، اور احادیث شیعہ سنی میں متواتر ہیں۔ اور غامدی صاحب کتنے سکون سے ایک بیٹھک میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ تخیلاتی شخصیت ہے مہدی علیہ السلام، جی، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ تو وفات پا چکے ہیں، یعنی اجماع امت، پوری امت کو نہیں سمجھ آیا کہ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن کی تفسیر آپ کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے وفات پا گئے، آپ قرآن کی تفسیر کریں تو پوری امت کو قرآن کی تفسیر سمجھ نہیں آئی، ان کے تنہا آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے تو اجماع کیا کہ وہ نزول فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو متواتر حدیث نقل کی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر اجماع ہے، اس پہ متواتر حدیث ہیں۔ لہٰذا ہم غامدی صاحب سے صرف ایک گزارش کریں گے کہ غامدی صاحب ہمیں ایک سوال کا اگر آپ جواب سمجھا دیں انشاءاللہ تو ہمارے لیے شاید کچھ حد تک آسانی ہو جائے، اور وہ سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر احادیث متواترہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ محدثین کہیں متواتر ہیں اور ہم کہیں ہم نہیں مانتے، اور اگر اجماع کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ سلف صالحین کہیں کہ ہمارا اجماع ہے، ایون شیعہ اور سنی کا آپس میں بھی دونوں کے ایک مسئلے پر اتفاق اور اجماع ہو جائے، تو وہ مسئلہ ہے جس پہ شیعہ سنی بھی متفق ہے، ہم کہیں اب اس کو بھی نہیں مانتے، تو مجھے بتائیے کہ خبر احاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی کیا شرعی حیثیت رہے گی؟ کیا حیثیت؟ یعنی کہ خبر احاد ہے، کوئی ایک راوی بیان کر رہا ہے، دو کر رہے تھے، متواتر نہیں ہوا، میں اس کو کیوں قبول کروں؟ میں تو تواتر کو نہیں قبول کرتا، خبریات کو۔ اچھا، جس معاملے میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے، تو اس میں آپ کہیں گے جمہور کے قول کو اختیار کریں گے۔ جمہور کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں اجماع کی حیثیت نہیں ہے، جب سارے جمع ہیں، تو وہاں جمہور ہوں یا قلیل تعداد ان کے خلاف ہوں، وہاں ان کے قول کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی اجماع والے مسئلے اگر آپ نے نہیں مان جی، اجماع اور تواتر سے جو چیزیں ثابت ہے وہ نہیں ماننی آپ نے، تو پھر مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ جو آپس میں اختلافی مسئلے ہیں اس میں آپ کس کی بات کو مانیں گے، کس کی بات کو نہیں مانیں گے؟ یعنی اب کیا ہوا کہ دین آپ کا من پسند ہو گیا، من پسند ہو گیا۔ اب غامدی صاحب، امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت تخیلاتی نہیں ہے، آپ کا جو دین ہے جو آپ نے ذہن میں، یہ تخیلاتی ہے۔ جب جی چاہا ضعیف سے ضعیف حدیث کو اٹھا کر مان لیا، جب انکار کیا تو متواتر کا انکار کیا، جب جی چاہا کسی اختلافی مسئلے میں کسی ایک محدث کے قول کو، ایک فقیہ کے قول کو اٹھایا اور کہا کہ ہاں مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن یہ ایک فقیہ چونکہ یہ کہہ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ ذرا اس کا ساتھ دوں گا، مجھے اس کی بات صحیح لگتی ہے، قبول کر لیا۔ اور جب چاہا تو اجماع کا انکار کیا، جو سارے ہی متفق ہیں اس مسئلے میں۔ تو اگر آپ دین کو اس طریقے سے ڈیل کریں گے تو پھر آپ کا دین تخیلاتی ہوگا، یہ وہ دین نہیں ہوگا جو کسی اصولوں پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ جو میرا دین ہے یہی میرے پاس آپ نے لے کر آنا ہے، اپنا تخیلاتی دین لے کر نہیں آنا۔ لہٰذا عابد بھائی میں اس بات پر ختم کروں گا تاکہ بات بہت طویل ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے ایک مسئلے کو سمجھایا جی کہ یہ تواتر، اجماع، ایون شیعہ سنی کا آپس میں اس پر اجماع ہو چکا، جی بالکل، اس کے بارے میں غامدی صاحب جیسے ذمہ دار آدمی کو ایسی رائے نہیں دینی چاہیے، اور ان کی رائے بتاتی ہے کہ وہ ذمہ دار آدمی ہے۔ اللہ بہت شکریہ، السلام علیکم۔